4 پیسے کمانے کی صلاحیت ہے، بیوی کا خرچ اٹھا سکتے ہو، فوراً نکاح۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو نہیں کر سکتے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ شہوتوں کو توڑنے والا ہے، قاطع شہوات ہے، جو اندر سے انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کا جو نفس اس کو اچکاتا ہے، اگر وہ خالی پیٹ ہوگا اس کے اندر یہ جذبات کم ہوتے چلے جائیں، دبتے چلے جائیں گے۔ آج نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ شادی بھی نہیں کرتے اور پھر پرہیز بھی نہیں کرتے، کھانے پینے میں تب گرم غذائیں بے تکا کھایا پیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مزاج گرم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نفس پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ بے شمار برائیاں معاشرے میں اس سے پھیل رہی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ روزہ یہ دوسرا جو دشمن ہے اس کو بھی کمزور کر دیتا ہے، دونوں دشمن اب کمزور ہو گئے، اب بندے کو نیکیاں کرنا آسان ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کا ثمرہ ہے کہ مسجدیں بھری بھری ہیں ہماری، ہر نماز میں جمعہ کا منظر نظر آ رہا ہے، لوگ جوق در جوق مسجد کی طرف آ رہے ہیں، لپک رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ شیطان بھی بند، نفس بھی قابو میں آ رہا، اس وجہ سے۔ تو من جملہ اس کے ثمرات میں سے روزے کے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر بھوک کا احساس پیدا ہو، غریبوں کی غمخواری پیدا ہو۔ جب بندہ ہم میں الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہیں بے شمار جو سال میں کبھی ان کا نفاقہ نہیں، بلکہ ہم تو چوائس کا کھانے والے لوگ، آج کیا پکے گا گھر میں، گھر والی ہم سے پوچھتے ہیں صبح آج یہ کھائیں گے صاحب، فلاں کھائیں گے فلاں کھائیں گے، چوائس ہے ہمارے پاس۔ تو الحمدللہ ہم سال تمام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو ہم کو غریبوں کا احساس کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے روزے رکھے۔ جب بھوک لگتی ہے اندر معدہ توڑتا ہے، معدے میں جب بھوک لگتی ہے تو جو بے چینی ہوتی ہے اس سے پھر غریبوں کا احساس ہوگا، امیروں کو، کہ جو غریب روزانہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کی پریشانی ہے، جن کے گھر میں نانے شبینہ کو بچے ترستے ہو، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہوں، ان کو غریبوں کا احساس ان کے دل میں بیدار ہو۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کو غریبوں کا احساس، بھوکے پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس اس کو، ایک یہ بھی اس کا فائدہ۔ اور اس کے فضائل میں جو باتیں آئی حدیثوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں فرمایا الامام العادل، وہ بندہ جس کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہو، صاحب اختیار ہو اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے، انصاف کرے، اس کی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا۔ دوسرا فرمایا الصائم حتی یفطرا، دوسرا وہ روزے دار جو روزے کی حالت میں ہو، جو دعا روزے کی حالت میں مانگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، جو بھی دعا وہ مانگے اللہ قبول ضرور فرماتا ہے۔ بے شمار روزے کے فضائل حدیثوں میں وارد ہوئے۔ فرمایا گیا 5 چیزیں ایسی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو میری امت کو دی گئی، دوسری امتوں کو اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ رب العزت کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسواک نہ کیا جائے، ویسی گندا منہ رکھا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو پیٹ سے اندر سے بو آتی ہے وہ مراد، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے جیسے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو۔ اور فرمایا کہ روزانہ جنت کو روزے دار کے لیے سجایا جاتا ہے، جنت کو دھونی دی جاتی ہے، خوشبوؤں سے سجایا جاتا ہے، معطر کیا جاتا ہے، ہر روز یہ ہوتا ہے۔ اور جنت کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے روزے سے ہیں، وہ روزہ ختم کریں گے تو تیرے پاس آئیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک باب اللہ تعالیٰ نے باب الریان جس کا نام ہے، دروازہ خاص کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے جنت میں، جس سے صرف روزے داروں کو آواز دی جائے گی اور انہی کو ان سے داخلہ دیا جائے۔ پروٹوکول ہے روزے داروں کا۔ آج ہم دعوت میں چلے گئے کسی منسٹر کی بڑی دعوت میں، ایک VIP خاص گیٹ ہو رہا، وہاں سے لوگوں کو گزارا جا رہا ہے۔ نارمل گیٹ پہ بھیڑ ہے ہزاروں کی، لیکن خاص گیٹ ہے کوئی نہیں ہے وہاں پہ، ایک کے بعد ایک VIP اس میں سے چلے جا رہے۔ تو یہی معاملہ روزے داروں کے ساتھ بھی ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں ان کو VIP گیٹ سے بلایا جائے، باب الریان اس کو کہا گیا، ان کو وہاں سے آواز دی جائے گی روزے دار ادھر سے چلے آؤ، بھیڑ کو چھوڑو تم ادھر آؤ۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ کیسا رکھو؟ سارے جسم کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہمارے پورا بدن روزے میں، یہ نہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہا جا رہا ہے بس، باقی جو من میں آیا کر، جو جی میں آیا دیکھ رہے ہیں، جو دل میں آیا سن رہے ہیں، من مرضی کر رہے ہیں، نہیں۔ فرمایا
کہ الصوم جنۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک بندہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال کہتے ہیں دشمن کے ہتھیاروں سے بچنے کے لیے جنگ میں استعمال کی جاتی تھی ڈھال، بائیں ہاتھ میں ڈھال، سیدھے ہاتھ میں تلوار، تلوار سے حملہ، اس سے سامنے والے کا حملہ روکنا، تیر روکنا، تلوار روکنا، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ بزرگوں نے، ہمارے شارحین حدیث نے اس میں لکھا کہ یہ شیطان کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے ڈھال ہے، یا پھر دوزخ سے ڈھال ہے۔ روزے دار کو دوزخ سے بچاتا ہے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ فرمایا حضور نے کب تک ڈھال ہے؟ ما لم یخرقھا، جب تک بندہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال اسی وقت تک کام کی ہوگی جب تک وہ سلامت ہوگی، جب پھٹ گئی اب سامنے والے کے تیر کو کیسے روکے گی، تلوار کو کیسے روکے گی، شیطان کے حملوں کو کیسے روکے گی؟ پھٹتی کیسے؟ فرمایا گناہوں سے یہ پھٹ جاتی ہے۔ بندہ جھوٹ بول رہا، غیبت، چغلی، گانے، موسیقی چل رہی ہے اور فلم دیکھی جا رہی ہے، شارٹس دیکھے جا رہے ہیں، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، لہو و لعب میں گیمز کھیلی جا رہی ہیں۔ کیا صاحب؟ روزے میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ روزہ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کی طرح گزارنا پڑے گا۔ آپ اپنی روزے کو سلیقے سے گزارنا پڑے گا، اللہ کی کسی بھی نافرمانی سے بچنا پڑے گا، تب یہ روزہ ہمارا کام کا ہوگا۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا، ساری روزے کی فضیلتوں سے محروم۔ کیوں؟ اس ڈھال کو پھاڑ دیتے ہیں۔ گناہ چل رہے ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں، فلم چل رہی ہے، شارٹس دیکھے جا رہے ہیں، گھنٹوں اتنے وہ فون پہ شارٹس ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی ختم ہو جائیں گی، وہ ٹک ٹاک کے آپ کے شارٹس ختم نہیں ہوں گے، یاد رکھیے آپ۔ اتنے کروڑ اس میں ویڈیو شارٹس ہیں، اگر آپ دیکھتے بیٹھیں گے زندگی کم پڑ جائے گی، آپ وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ہم کو ہوش کے ناخن لینا ہوگا، اپنے وقت کی قدردانی کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا کہ میں روزے سے ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو ہم کو اس سے بچنا پڑے گا، روزے کی اپنی حفاظت کرنا پڑے گی۔ دو عورتوں کو خوب روزہ لگ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، روزہ لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے کہ ان کو اتنا روزہ لگا ہے کہ ان کے جان پن پر پڑی۔ حضور نے فرمایا ان کو کلی کراؤ، ان کو کلی کرائی گئی تو ان کی دانتوں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم تو روزے سے ہم نے کہاں گوشت کھایا؟ حضور نے فرمایا تم نے فلاں بہن کی غیبت کی، اور غیبت کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ مردار بھائی کا یا بہن کا گوشت کھانے کے برابر، اسی لیے تمہاری منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو ہم کو زبان کے، کان کے، آنکھ کے تمام گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، تب یہ روزہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اس قابل ہوگا کہ ہماری سفارش کر سکے۔ الصوم والقرآن یشفعان، حدیث میں کہ روزہ اور قرآن یہ بندے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ دن بھر کھانے پینے سے، شہوتوں سے میں نے اس کو روکے رکھا تھا، میں نے اس کو صبر سکھایا تھا، سب موجود تھا، کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، گھر میں تھا، ہر چیز کی قسم کی سہولت تھی، لیکن یہ رکا ہوا تھا۔ کیوں؟ روزے کی وجہ سے، میری وجہ سے رکا ہوا تھا۔ روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کو جنت میں داخل فرما۔ قرآن کہے گا اللہ افطار کرتا تھا، نیند آتی تھی، جب پیٹ میں کھانا جاتا تھا، سستی آتی تھی، نیند آتی تھی، لیکن فوراً سوتا نہیں تھا، تھوڑا سا لیٹا پھر فوراً اٹھتا تھا، تیار ہو کے تراویح میں مجھے سننے کے لیے آ جاتا، پھر تراویح ہوتی، پھر تھوڑا آرام کرتا، تہجد کے لیے اٹھ جاتا تھا۔ دن رات میرے پڑھنے میں، اور دن میں بھی رات میں بھی میرے پڑھنے میں، میرے سننے میں مشغول رہتا تھا۔ اے اللہ دن میں روزے نے روکا رکھا، رات میں اس کو میں نے گرفتار کیا ہوا تھا، تو اس کو معاف فرما، میری سفارش قبول فرما۔ حدیث میں الفاظ ہے اللہ رب العزت ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو ہم اپنے روزے کو مضبوط بنائیں، اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ کے سامنے ہمارے لیے بحث کر سکے اور ہماری سفارش کرا سکے۔ اگر ہمارا روزہ کمزور ہوگا، گناہوں سے آلودہ ہوگا، روزہ بھی چل رہا ہے، ساری من مرضیاں بھی چل رہی ہیں، تو پھر ہمارا روزہ کمزور ہو جائے گا، وہ ڈھال پھٹ جائے گی، تو اب وہ ڈھال جہنم سے بچانے کے کیا کام آ سکتی ہے؟ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اپنے روزوں کو ویسے گزاریں جیسے اللہ رب العزت نے گزارنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں تستغفر لهم الملائکہ، روزے دار جب تک روزے سے ہوتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اس کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ نے فرشتوں کو تک لگا دیا کہ روزے دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور حدیثوں میں کہ بلوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
کتنی اس کی کرم نوازی ہے اللہ کی، اور معمولی عبادت ہے، کوئی اتنی سخت عبادت بھی نہیں ہے۔ پہلے سختی تھی اس میں، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا۔ پہلے یہ تھا کہ صرف افطار، آپ سو گئے، ختم، روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی کے ساتھ ہوا ایسا واقعہ، تھک کے آئے، افطار کے لیے بیوی کو آواز لگائی، باغ سے کھیت سے تھکے ہوئے آئے، افطار کے لیے آواز دی، بیوی نے افطار جمع کر کے دستر لگانے تک ان کو تھکے ہوئے تھے، نیند لگ گئی۔ اب جب نیند اٹھی کھلی تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہونے کی کیفیت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اللہ رب العزت نے اس کے بعد آسانی فرمائی کہ سحری بھی کھانا سنت، سحری کھانے کی اجازت ملی، ورنہ سحر کی اجازت نہیں تھی پہلے، صرف افطار، آج افطار تو کل افطار۔ اب اللہ رب العزت نے کیسی مہربانی فرمائی کہ سحر میں کھا رہے ہیں، بلکہ رات بھر ہی ہم کھانے پینے میں لگے ہوئے۔ ہوٹلیں دیکھیے، اب رات بھر کھلی رکھنے کی حکومت سے اجازت نہیں جاری، باضابطہ کہ رات بھر کھانا ہے ہمارا، کو ہوٹل کھلی رکھو، کھانے کا مہینہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں، جیسے اس کا عبادت کا حق ہے ویسے اس کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ ہمارے روزے بھی مضبوط ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جیسے اللہ کی مرضی ہے ویسے روزے رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان روزوں کو اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔